یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا، عید منائے سج دھج کے، جشن منائے گج بج کے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خداوند عالم اپنی پاک کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر یہ احسان کیا کہ ان کے درمیان رسول کو بھیجا۔ رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، سرتاج انبیاء ہیں، فخر کائنات ہیں، اور عالم اسلام کے لیے کس قدر خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ان کے نبی کو خاتم النبیین قرار دیا ہے۔ باعث تخلیق کائنات ہمارا محمد ہے، ہمارا نبی ہے، ہمارا رسول ہے، اور یہ وہ رسول ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا تاکہ انسانیت کو کمال اور قرب کی منازل کو طے کروا سکے۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی بعثت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ اخلاق کو کامل کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں 40 سال تک اپنے کردار کو منوایا ہے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے آپ کو صادق اور امین منوایا۔ عزیزان محترم، آج اگر عالم اسلام اگر یہاں تک پہنچا ہے کہ آج دنیا بھر کے اندر عالم اسلام کے چاہنے والے موجود ہیں، اسلام کے ماننے والے موجود ہیں، اور ان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی وجہ سے ہے، ان کے اخلاق کی وجہ سے ہے۔ اور آج کی دنیا میں، اس جدید دور میں، اگر ہم اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اخلاق کے بغیر ناممکن ہے۔ افسوس کی بات ہے عزیزان گرامی کہ ہم جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آج امت مسلمہ تفرقوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ آج ہمارا اخلاق بدترین اخلاق ہو چکا ہے۔ آج ہم امت مسلمہ جس زبوں حالی کا شکار ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک بہت اہم ترین عنصر یہ ہے کہ ہم نے اخلاق رسول اللہ کو چھوڑ دیا، ہم نے سیرت رسول خدا کو چھوڑ دیا، ہم نے سنت رسول خدا کو چھوڑ دیا، ہم نے فرامین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ جو رسول رحمت تھے، رسول محبت تھے، جو کافروں سے بھی محبت کرتے تھے، جو حیوانوں سے بھی محبت کرتے تھے، جو کائنات کے ذرے ذرے سے محبت کرتے تھے، جن کا وجود سراپا محبت تھا، افسوس کے ساتھ آج عالم اسلام کا چہرہ بعض اس طرح کی قوتوں نے کہ جو عالم اسلام کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ دشمنوں کی شکل میں ہوں، ان دونوں کے گٹھ جوڑ سے آج اسلام کے چہرے کو مسخ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی، جس میں نفرتیں ہیں، جس میں قتل ہے، جس میں بربریت ہے، جس میں وحشت ہے، جس میں مظلوم انسانوں کا خون بہانا ہے۔ عزیزان محترم، اسلام کا چہرہ بہت خوبصورت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ آج دنیا کی بڑی طاقتوں نے یہ طے کیا ہے کہ جب ظاہری طور پر اسلام سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو اندرونی طور پر اسلامی تعلیمات کو منحرف کیا جائے، اور اسلامی تعلیمات کو اس طرح سے پیش کیا جائے کہ جس میں تشدد نظر آئے، جس میں نفرتیں نظر آئیں۔ عزیزان محترم، آج شیعہ سنی الحمدللہ ہمارے لیے باعث افتخار ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آج ہم سب کے درمیان جو مشترکہ ترین نقطہ ہے وہ یہ قرآن ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، یا اللہ کی توحید ہے۔ لہٰذا آئیں ہم شیعہ اور سنی مل کر ان نکات کے اوپر متحد ہو جائیں اور دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
اور انشاءاللہ خداوند عالم وہ جو قوتیں اسلام کو نابود کرنا چاہتی ہیں، ہمارے درمیان تفرقہ ڈالنا چاہتی ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مخلص مسلمانوں کی دعاؤں کے نتیجے میں انشاءاللہ ان کو نابود کرے گا اور انہیں شکست سے دوچار کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مرحبا مرحبا مرحبا۔ عید منائے سج دھج کے، جشن منائے گج بج کے،